اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس میں کچھ نعمتوں سے نوازا ہے جو سدا انسان کے پاس نہیں رہتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ نعمتیں چھن جائیں اور تمہارے پاس جو مہلت ہے کچھ کمانے کی آخرت کے لیے وہ ختم ہو جائے، ان کو غنیمت جانو۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ حیاتہ کا قبل موت کا، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ اور یہ بہت بڑی بصیرت کی بات ہے۔ آخرت اور موت یہ دو بہت بڑی حقیقتیں ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کے ماننے والے بھی ہیں اور اس کا انکار کرنے والے بھی، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس ترتیب سے وہ واپس نہیں بلاتا۔ وہ چاہے تو پوتے کو پہلے بلا لے دادا سے، اور سب سے چھوٹے بھائی کو بلاوا آ جائے بڑے بھائی سے پہلے۔ ایک اللہ والے سے کسی شخص نے تقاضا کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو ایک دم اس پر برس پڑے، اور تمہیں کیا نصیحت چاہیے کہ جس طرح تم انہیں قبروں میں اتار کے آئے ہو کسی روز تم بھی قبر میں اتار دیے جاؤ گے۔ تو زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہونے والی ایک ایسی مہلت ہے کہ جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر انسان کے پاس سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا زندگی کے ایک ایک لمحے کو انسان کو اویل کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے آخرت کی کمائی کے لیے۔ پھر فرمایا شبابہ کا قبل حرم کا۔ ہمارے ہاں یہ تصور پہلے بہت عام تھا کہ حج جو ہے یہ ریٹائر ہو کر کیا جائے، اور کاروباری آدمی جب اپنے کاروبار کو اپنے بچوں کو منتقل کر دے تب وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ لیکن انسان کی اس وقت تک تمام صلاحیتیں زائل ہو چکی ہوتی ہیں اور بری طرح گھس چکی ہوتی ہیں، پھر انسان کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو کر نہیں پاتا۔ صرف نماز ہی کو لے لیجئے، نماز کے تمام ارکان کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اور نماز کا جو پراپر قاعدہ ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بہت سے عوارض سے لاحق ہو جاتے ہیں، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ تو شبابہ کا قبل حرم کا، جب انسان کی تمام صلاحیتیں بھی جوان ہوں اور ہر اعتبار سے کیپیبل ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جب بوڑھا ہو جائے گا اور اس کی صلاحیتیں اس کا ساتھ نہیں دیں گی تو پھر وہ کچھ کمائی کرنا بھی چاہے گا تو کر نہیں سکے گا۔ جس پر فرمایا شفا کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ انسان جب تندرست و توانا ہو تو اسے دین کے لیے محنت کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے کچھ کمائی کر لینی چاہیے۔ پھر جب بیمار ہو جائے گا تو پھر دین تو اسے رعایتیں دے گا، کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، اور بیمار ہے تو روزہ قضا کر لے وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ ان نیکیوں سے بھرا خالی رہے گا، اور قیامت کے دن جب اس کی آنکھ کھلے گی تو محسوس کرے گا کہ میں نے اپنی ساری جوانی بیکار کاموں میں ضائع کر دی اور میں نے آج کے دن کے لیے کچھ کمائی نہ کی۔ پھر ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ غنا کا قبل فقر کا، مالی اعتبار سے وسعت کے جو ایام ہیں ان کو غنیمت جانو، فقر سے اور غربت سے پہلے۔
ایک انسان جب غریب ہو جاتا ہے تو وہ بہت سی نیکیاں کمانے کے قابل نہیں رہتا، خاص طور پر جو صدقہ و خیرات ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ جب مال ہو تو خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے پاس مال نہ ہو تم تنگ دست ہو جاؤ، کلاش ہو جاؤ، اور پھر تم خواہش کرو کہ ہو کاش کہ میرے پاس کچھ ہوتا تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، لیکن اب اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو سوائے حسرت کے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات آپ نے فرمائی فراغ کا قبل شغل کا۔ ہمارے پاس بے شمار فارغ وقت ہے آج، اور ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر خوش گپیوں میں یا سوشل میڈیا پر رابطے قائم کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب لینڈ لائن فون بھی نہیں تھے اور صرف خط پر گزارا ہوتا تھا تو زندگی چلتی تھی کہ نہیں چلتی تھی؟ یقیناً زندگی کا کاروبار تھا، احباب بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، ان کے ساتھ روابط بھی تھے۔ پھر فون آ گیا تو ذرا ایک آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، اور پھر اس کے بعد اب سوشل میڈیا جو ہے، کیا ضروری ہے کہ میری ہر حرکت کے بارے میں میرے سارے دوست اور احباب مطلع ہوں، یا کیا ضروری ہے کہ اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں، احباب کی ہر وقت کی موومنٹ سے میں باخبر ہوں؟ ہاں، جس کو کوئی پیغام دینا ہے، کوئی بات آپ سے کہنی ہے تو آپ سے رابطہ کر لے، آپ کسی کو کچھ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ پہنچا دیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ میں ہر وقت کنیکٹڈ رہوں؟ یہ ایک عجیب کریز ہے، ریمین کنیکٹڈ۔ اور پھر جو اشتہارات ہیں سوشل میڈیا کے، فونز کے، وہ اکساتے ہیں، ٹیمپٹ کرتے ہیں، اشتہا دلاتے ہیں کہ کیپ کنیکٹڈ اور کیپ انفارمڈ۔ کیا ضرورت ہے؟ انسان کو اسی انفارمیشن کی فکر ہونی چاہیے کہ جو اس کے لیے مفید ہو، اور دھوکہ دینے کے لیے جو کچھ کام کی انفارمیشن جو ہیں وہ بھی پھیلائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو دین کی کوئی بات جاننا ہے تو آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہے۔ پھر یہ کہ اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے آپ دنیا جان کی کوئی بھی تفسیر، کوئی بھی حدیث کی کتاب، کوئی بھی مضمون جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیکار جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں انفارمیشن لینا اور بیکار لینا، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے فارغ وقت کو آخرت کی کمائی کے لیے لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔